اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خبر الثقہ او خبر العادل. جی یہ بحث سمجھ لیجیے لگ بھگ ہم نے اس سے پہلے پڑھ رکھی ہے. جب بعد اس کے کہ مصنف نے حدیث کی اقسام کو ذکر کیا، ٹھیک ہے، تو ایک بحث یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بتائیے سوال کہ کیا خبر عادل، جو مطلب جس کو خبر صحیح کہہ لیجیے آپ، چونکہ خبر صحیح وہ ہے کہ جس کے نقل کرنے والے سب عادل شیعہ امامی ہوں، تو یہ بتائیں کہ کیا حجیت فقط خبر عادل کی ہے، یا اصطلاح بدل کے یہ خبر صحیح کی ہے، یا خبر ثقہ بھی حجت ہے؟ یعنی نمبر 1 ہی صرف حجت ہے یا نمبر 2 وہ بھی حجت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سیرت عقلاء قائم ہے اس بات کے اوپر کہ خبر عادل ہی فقط حجت نہیں ہے بلکہ خبر ثقہ بھی حجت ہے. خبر عادل تو ہے ہی، ہاں، خبر ثقہ بھی حجت ہے. تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ سیرت عقلاء ہے، ہاں، اور اس سیرت کو شارع نے کو رد بھی نہیں کیا، منع بھی نہیں کیا کہ تم جو ہے کہ ثقہ کی بات پر عمل نہ کیا کرو. پتہ ان شاء اللہ. کوئی اگر سوال کرے کہ حضور ہم نے تو جو آئے نبا ہے جس میں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ہے نا، اس آیہ کریمہ کو بیس بنا کر کوئی اشکال کرے کہ آیت نبا میں تو فاسق کی خبر کو اخذ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اس میں بھی چھانبین، ہاں، ان چھانبین کا مطلب کہ نہ لو، ہے نا. تو اور ثقہ جو ہے عادل ہے کہ نہیں ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ ثقہ عادل ہے یا نہیں ہے؟ ہر عادل ثقہ ہوتا ہے لیکن ہر ثقہ عادل تو ثقہ مطلب یہی جواب ہے کہ ثقہ عادل نہیں ہے نا. ثقہ عادل نہیں ہے تو عادل نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فاسق ہے. مستشکل کہہ رہا ہے ان شاء اللہ. اور فاسق کے لیے کیا کہا گیا کہ اس کی خبر کو مت لو بنا چھان بین کیے ہوئے، ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ صاف طور پر منع کیا جا رہا ہے کہ خبر ثقہ کی حجیت نہیں ہے، حجیت فقط خبر عادل کی ہے قرآن مجید کی روشنی میں. بتا ان شاء اللہ. یہ اشکال جواب اس کا دے رہے ہیں کہ نہیں آپ کو سمجھنے میں ذرا سا مشکل ہو رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ آیہ کریمہ میں جو منع کیا جا رہا ہے وہ ایسے شخص کے خبر سے لینے سے منع کیا جا رہا ہے کہ جو تحرز عن الکذب نہیں کرتا، یعنی جو اپنے آپ کو کذب سے نہیں بچاتا. بس ان شاء اللہ. تو یہاں پر فاسق بئی معنی ہے، یعنی فاسق اس فاسق سے خبر کو نہ لو کہ جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ بقیہ گناہ وہ انجام دیتا ہے مگر اس نے اپنے اوپر وہ تھان رکھی کہ وہ کبھی غلط بیانی نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. تو ثقہ انہی میں سے ہے کہ جو جھوٹ نہیں بولتا، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ اور بقیہ گناہ کرتا ہو، کوئی معصوم نہیں ہے. تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں ہم خبر ثقہ کی بھی حجت تسلیم کریں گے. بس ان شاء اللہ یہ بحث ہے پوری، دیکھیے گا. خبر الثقہ اور خبر العادل، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ حجیت کس کی ہے؟ دونوں کی ہے یا کسی ایک کی ہے؟ المعروف بین الاعلام، ہمارے جو مشہور علماء ہیں ان کے درمیان میں یہ مشہور ہے کہ ان الحجۃ لیس خصوص خبر العادل بل خبر الثقہ ایضا حجہ. ٹھیک ہے، ہمارے علماء میں مشہور ہے کہ فقط خبر عادل ہی حجت نہیں ہے بلکہ خبر ثقہ بھی حجت ہوا کرتی ہے. خلافا لمثل صاحب المدارک، ٹھیک ہے، ہاں، یہ سید محمد ان کا نام ہے، کہ ان کے خلاف انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے اختیار کیا حجیت خصوص خبر العادل. انہوں نے کہا کہ نہیں، فقط عادل کی خبر حجت ہے، اس کے علاوہ کی خبر حجت نہیں، یعنی خبر ثقہ کی حجیت نہیں ہے. والوجہ فی حجیت خبر ثقہ وعدم اشتراط عدالتہ السیرۃ العقلائیہ. اب آئیے مصنف آپ نے اختیار کیا کہ خبر ثقہ بھی حجت ہے، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ تو اگر دلیل ہمارے پاس سیرت عقلاء ہے، ٹھیک ہے، المنعقدۃ علی العمل بہ، کیا وہ سیرت عقلاء کہ جو اس بات پر منعقد ہے کہ اس پر کیا ہے؟ عمل کیا جاتا ہے، اس پر عمل کرتے ہیں لوگ. کوئی بھی آگے خبر دیتا ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ہے نا. وہی اب جیسے ابھی دیکھیے میں نے آپ کو خبر دی کہ راتب بڑھ رہا ہے، اب آپ جا کے تحقیق نہیں کریں گے، ہے نا. یہ وہی ممزات و شرعن بسبب عدم رد عنہا، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے کیا ہے؟ شرعن اس کی گویا کہ وہ کی گئی ہے، اس کو سگنیچر کیا گیا ہے، اس کو صحیح ٹھہرایا گیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، اور اس سے کوئی منع ممانعت نہیں کی گئی ہے. بس ان شاء اللہ. وہی احیاء کی کہاں پلٹائیں گے؟ سیرت عقلائیہ، کہ سیرت عقلائیہ کی تائید شرع نے کی ہے اور اس کو منع نہیں کیا ہے، لہٰذا یہ حجت ہے. اشکال کر کے آپ وہ خبر ثقہ کو حجت مان رہے ہیں. اشکال سنیے. وَإِذَا قِيلَ أَنَّ آیَةُ النَّبَأ
تدل بمنطوقها على عدم حجت خبر الفاسق، کہ آیت نبا جو ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس آیہ کریمہ نے تو صاف طور پر اس کی منطوق کے کلام کیا ہوتا ہے، یعنی جو بولا جاتا ہے، جو کلام کا ظاہری معنی سمجھ میں آتا ہے نا. تو منطوق کے کلام سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر فاسق کوئی خبر لائے تو اسے قبول نہ کرو، پہلے اس میں غور و فکر کرو، ہے نا. عدم حجت خبر الفاسق، صاف صاف آیت نے کہا کہ فاسق خبر حجت نہیں ہے. حیث تقول ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ آیت ہے. وعنوان، سنیے گا، وعنوان الفاسق صادق علی الثقہ الذی هو غیر عادل. اب آئیے، رہی بات یہ کہ ثقہ فاسق ہے کہ نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں ثقہ فاسق ہے، کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ ثقہ عادل ہے کہ نہیں. ہم آپ سے پوچھیں گے، آپ کہیں گے نہیں ثقہ عادل نہیں ہے، تو عادل نہیں تو مطلب کیا ہے؟ فاسق ہے. واضح انشاءاللہ جی. تو کان الجواب، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ان المقصود من الفاسق فی الآیت الکریمہ غیر المتحرز عن الکذب لقرینتین. کہہ رہے کہ دیکھیے صحیح ہے کہ آیت نے فاسق کی خبر پر عمل کرنے سے منع کیا ہے، مگر پہلے یہ تو سمجھیں کہ فاسق ہے کون. اس آیہ کریمہ میں فاسق سے مراد کیا ہے؟ تو کہہ رہے فاسق سے مراد خاص طور سے یہاں پر وہ ہے کہ جو کذب سے پرہیز نہیں کرتا، جو جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتا. اچھا، اس کے لیے دلیل کیا ہے میرے پاس؟ کہ ہمارے پاس دو قرینہ موجود ہے کہ جس سے یہاں پر یہ بات صاف صاف سمجھ میں آ جا رہی ہے کہ یہاں پر فاسق اسی کو کہا جا رہا ہے کہ جو جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتا. پہلی بات تو ہے کیا؟ مناسبت الحکم والموضوع، حکم اور موضوع کا آپس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے سے مناسب ہونا، مطابقت رکھنا. ٹھیک ہے، یعنی ایسا یہ مطلب اس کو قبیح سمجھا جاتا ہے کہ موضوع کچھ اور ہو اور حکم جو کیا ہے کوئی اور لگایا جائے، ہے نہیں جی. یہ مطلب کیا ہے؟ مطلب سالبہ بے انتفاع الموضوع ہو جائے گا، یعنی وہ مطلب صحیح نہیں ہے، یہ عقل اس بات کو حکم نہیں کرتی. فإن المناسب للحکم بعدم الحجیہ هو خبر من لا يتحرز عن الکذب. دیکھیں بات ہو رہی ہے یہاں پہ گفتگو کی، بات کیا کہا جا رہا ہے کہ کوئی اگر خبر دے تو خبر میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو احتمال صدق، خبر کس کو کہتے ہیں اسلام میں؟ احتمال صدق اور کذب اس کے اندر پایا جائے، ہے نا. تو یہاں پر ساری گفتگو خبر کے متعلق ہو رہی ہے کہ اگر وہ خبر دے تو تم کیا کرو؟ چھان بین کرو. تو یہاں پر بات خبر کی ہو رہی ہے، اور خبر کی ہی یہ صفت ہے کہ خبر یا تو سچی ہوتی ہے یا جھوٹی ہوتی ہے، اور کہنے والا جو ہے یا تو سچا ہوتا ہے یا جھوٹا ہوتا ہے. بات واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر بات جب خبر کی ہے، واضح انشاءاللہ، جب یہاں پر موضوع جو ہے وہ خبر ہے، ٹھیک ہے، تو مناسب یہ ہے کہ اس کے خبر کے مناسب آپ حکم لگائیے. وہ کیا کہ خبر سچی ہے یا خبر جھوٹی ہے. اگر موضوع جو ہے کیا ہے؟ خبر دینے والا ہے، مخبر ہے، تو اس کے مناسب آپ حکم لگائیے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. نہ یہ کہ آپ لے کے جائیے کہ مطلب وہ مطلب زناکار ہے اور فلاں ہے فلاں، ایسا نہیں. ٹھیک ہے. دون المتحرز عن الکذب الذی قد یرتکب بعض المحرمات الاخری. یہاں پر وہ نہیں ہے کہ جو کذب سے تو پرہیز کرتا ہے، یعنی اس کو فاسق یہاں پہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو کذب سے پرہیز کرتا ہے لیکن ہاں دوسرے محرمات کو انجام دیتا ہے. تو کہہ رہے یہاں پہ وہ فاسق مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر خاص طور سے فاسق وہ مراد ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہو، جو جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ہاں، یہ ایک بات، یہ قرینہ ہے ہمارے پاس. دوسری بات یہ ہے ہمارے پاس، دوسرا قرینہ یہ ہے کہ التعلیل بالندب المذکور فی ذیل الآیۃ الکریمہ. اس آیہ کریمہ میں کیا ہے؟ علت بھی بیان کی گئی ہے. وہ کیا علت ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر تم فاسق کی خبر پر بھروسہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہیں شرمندگی کا شکار کرنا ہوگا. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یہ ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بات پر بھروسہ کر لو، ہاں، اور بعد میں کیا ہے تمہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے. سنیے، فإن الندم يتحقق عند الأخذ بخبر غیر المتحرز عن الکذب دون المتحرز الذی قد یزاول الذنوب بجوارحہ. تو سنیے یہاں پہ کیا کہا گیا؟ علت بیان کر دی گئی کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ شرمندگی کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے جھوٹے کی بات پر عمل کیا ہے. اس کا کیا ربط ہو جائے گا اگر کوئی زنا کرتا ہے، اگر کوئی چوری کرتا ہے یا اور ساری چیزیں ہیں، تو اس سے اس کی وجہ سے اس کو ندامت کا کیا تعلق ہے نہیں. تو یہاں پر اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر جو ندامت کی دلیل پیش کی گئی ہے، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر فاسق سے خاص طور سے وہی مراد ہے کہ جو کذب سے پرہیز نہیں کرتا. ہاں، اس کی کذب سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے اگر کوئی اس کی بات کو مان لیتا ہے تو اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. ہاں، وہ اور گناہ انجام دیتا ہے تو یہ اس کی بلا ہے، نہیں، اس کو اس کا کچھ نہیں جھیلنا ہوگا. بعد انشاءاللہ. تو یہ مطلب دو قرینے جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر فاسق سے مراد خاص طور سے وہ ہے کہ جو متحرز عن الکذب نہیں ہے.
بات ان شاء اللہ. لہٰذا تب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر کیا ہے فقط حجیت جو کیا ہے خبر عادل کی ہے، نہیں بلکہ خبر ثقہ کی بھی حجیت ہے. بات واضح ان شاء اللہ. یہ دون المتحرز بات عبارت سمجھ میں آئی، دون المتحرز الذی قد یزاول الذنوب بجوارحہ. ہاں کہہ رہے کہ یہاں پر مراد وہ ہے کہ جو جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتا، لیکن اگر اور کوئی انجام اس کے اعضاء و جوارح سے غلط کام انجام ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل نہیں کیا مطلب، یعنی وہ فاسق ہوگا لیکن دوسرے معنی میں ہوگا، اس معنی میں نہیں. اس آیہ کریمہ میں فسق سے مراد وہ نہیں ہے. اس طریقے سے آئیے دوسری بات وہ یہ، چلیے ٹھیک ہے ہم نے تسلیم، اب یہ کیا ہے اس کو تسلیم کرنے کے بعد، لیکن اگر کوئی اسی کا منکر ہے تو اس کے لیے یہ بحث ہے ہی نہیں. جیسے سید صاحب مدارک ہیں، ان کے لیے یہ بحث کوئی فائدہ نہیں، چونکہ اصلاً وہ خبر ثقہ کے ہی حجیت کے قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا بحث کرنا کہ اگر خبر ثقہ کی حجیت ہے یا موثوق بھی کی، یعنی اس کی خبر سے جو اطمینان ہو جائے اس کی حجیت ہے، یا فقط خبر دینے والے کی جو خبر دے رہا ہے اس کی حجیت ہے. تو کہہ رہے یہ تو اس کے لیے ہے کہ جو خبر ثقہ کو حجت مانے، تب جا کے اس کے لیے سوال ہو سکتا ہے کہ آپ نے حجیت کس کو تسلیم کیا ہے، وہ جو آپ کو اطمینان ہو جا رہا ہے اس کی خبر سے، اس چیز کو، یا خبر ثقہ کو خود خبر کے حوالے سے. لیکن جو اصلاً خبر ثقہ کے ہی انکار کر رہا ہے اس کے لیے بحث ہے ہی نہیں. جی اب آئیے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وحل الحجہ مطلق و خبر ثقہ او بشرط افادت الوثوق والاطمینان. ٹھیک ہے کہ حجیت مطلق خبر ثقہ کی ہے، چاہے آپ کو مطلق نہیں کیا مطلب، چاہے اس کی خبر سے آپ کو اطمینان ہو یا اطمینان نہ ہو. ٹھیک ہے، یا نہیں بلکہ اس خبر سے کی حجیت ہے، اس خبر ثقہ کی کہ جس کو سننے کے بعد آپ کو اطمینان ہو جا رہا ہو کہ ہاں یہ بات جو ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے. شیخ اعظم یعنی شیخ انصاری نے اپنی کتاب میں انہوں نے میلان ظاہر کیا ہے اس بات کی طرف کہ فقط مطلق خبر ثقہ کی حجت نہیں ہے بلکہ خبر موثوق بھی کی حجت ہے. بات واضح انشاءاللہ. ہاں اچھا، ان کی دلیل سنیے شیخ اعظم کی. دلیل کیا دی ہے؟ دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ اگر موثوق بھی کی حجت کو نہیں مانیں گے، اطمینان والی حجت نہیں مانیں گے، تو وہ جو ندم والی بات تھی نا آیت میں، شرمندگی کا سامنا کرنا، کہ شرمندگی کا سامنا، شرمندگی کا احتمال مطلق خبر ثقہ میں پایا جاتا ہے جب تک کہ آپ کو اطمینان نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ اگر بس خبر ثقہ نے خبر دی آپ اس کو مان لے رہے ہیں تو مطلب کیا، مطلب یہ کہ احتمال پایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ شرمندگی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ جب آپ کو اطمینان ہو تبھی آپ اس کی حجت کو لیجئے، ورنہ اس کی حجت کو نہ لیجئے. جواب دے رہے ہیں مصنف، جواب دے رہے نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ یہاں پر حجیت جو کیا ہے خبر ثقہ کی ہی ہے، اطمینان کی شرط، مطلق کی خبر ثقہ کی نہیں، اطمینان کی شرط ہے، مطلق کی. میں یہاں کہتا ہوں کہ یہاں پر مراد جو ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر اطمینان کو بیس بنا لیے تو پھر تو حجیت اطمینان کی ہوئی ہے نا، آپ کے یقین کی ہوئی، آپ کے علم کی ہوئی، آپ کے اطمینان کی ہوئی ہے نا، اس خبر ثقہ کی حجیت نہیں ہوئی. اور جیسا کہ مصنف نے بھی یہاں پر کہا کہ نہیں، مطلق خبر ثقہ حجت ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے، روایتوں میں دیکھا ہے کہ جب معصوم سوال کیا گیا کسی ثقہ کے متعلق کہ اس کے قول کو ہم لیں یا نہ لیں، تو امام نے یہ شرط نہیں لگائی کہ اگر تمہارے اس کی بات سے تمہیں اطمینان ہو جائے تب اس کو قبول کرو. نہیں، امام نے صاف صاف کہا. پوچھا گیا اف یونس بن عبد الرحمن ثقۃ آخذ عنہ معالم دینی، کیا یونس بن عبد الرحمن آپ کے نزدیک ثقہ ہے، اس سے میں اپنے معالم دین، اپنے دینی معلومات کو لے سکتا ہوں، مسائل کو؟ امام نے کیا فرمایا؟ نعم. یہ نہیں کہا کہ جب اس کی بات سے تمہیں بہت اطمینان ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مطلق خبر ثقہ جو کیا ہے حجت ہے. سنیے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی. ہاں سنیے سوال کہہ رہے 3 نمبر، وحل الحجت و مطلق خبر ثقہ او بشرط افادت الوثوق قبل اطمینان. کہ سوال ہے کہ کیا حجت فقط مطلق خبر ثقہ ہے یا صرف وہ خبر ہے کہ جس سے اطمینان اور وثوق حاصل ہو جائے؟ جواب، مال شیخ الاعظم فی الرسائل بعد فراغ من الاستدلال بآیت النبا. آیت النبا سے استدلال کرنے کے بعد شیخ اعظم انصاری جو ہے وہ اس چیز کی طرف مائل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وقبل شروع فی الاستدلال بالسنہ الی اعتبار الوثوق، سنت سے دلیل دینے سے پہلے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا ہے اس بات کی طرف جو کیا ہے اشارہ کیا ہے کہ اعتبار الوثوق کہ خبر ثقہ اس وقت حجت ہے کہ جب وہ قابل وثوق ہو، قابل اطمینان ہو. دلیل کیا ہے ان کی؟ تمسکاً بتعلیل روایت فی آیت النبا. انہوں نے دلیل کے طور پر اسی آیت النبا کو پیش کیا ہے.
اور کیا کہا ہے کہ فَإِنَّ خَوْفُ الْوُقُوعِ فِي النَّدْمِ ثَابِتٌ فِي الْأَخْذِ بِالْخَبْرِ مَا دَامَ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ وُثُوقٌ. انہوں نے کیا کہا کہ اگر اطمینان اور وثوق نہیں ہو رہا ہے خبر ثقہ سے تو ندم میں شرمندگی میں پڑھنے کا احتمال پایا جاتا ہے، لہٰذا آپ اس کو نہیں اخذ کر سکتے جب تک کہ آپ کو اطمینان نہ ہو جائے. یہ شیخ اعظم صاحب نے دلیل دی. ان کا جواب والصحیح عدم اعتبار ذالک، صحیح ہے کہ نہیں یہ ضروری، یہ نہیں معتبر نہیں ہے وثوق و اطمینان. ٹھیک ہے، وہ کفایت و وثاقت راوی، ٹھیک ہے، اور راوی کا بس موثق ہونا ہی کافی ہے. یعنی کیا مطلب؟ مطلقی خبر ثقہ حجت ہے. دلیل سنیے، وہی دلیل کیا ہے؟ لصحیحۃ عبد العزیز ابن المہتدی والحسن ابن علی ابن یقطین عن الامام رضا علیہ السلام. امام رضا علیہ السلام سے یہ کیا قلت، شاید وہ کہتا ہے، راوی کہتا ہے کہ لا اکاد اصل الیک اسألک عن کل ما احتاج الیہ من معالم دینی. ٹھیک ہے کہ مولا ایسا نہیں ہو سکتا، میں دوسرے ملک میں رہتا ہوں، دور رہتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر سوال ہر مسئلے کو پوچھنے کے لیے میں آپ کے پاس آؤں، نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے. یونس بن عبد الرحمن ثقۃ، ہمارے یہاں ایک شخص ہے، ایک عالم ہے یونس بن عبد الرحمن، کیا وہ آپ کے نزدیک موثق ہے؟ آخذ عنہ ما احتاج الیہ من معالم دینی، جو کچھ اپنے دینی معلومات میں، دینی حوالے سے دینی مسائل جو مجھے پیش آئیں، کیا میں ان سے پوچھ سکتا ہوں، ان سے لے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے. امام نے کیا جواب دیا؟ فقال نعم. بس دیکھیے امام نے کیا فرمایا؟ نعم. ہاں، یونس بن عبد الرحمن سے کہا ہے اسے لے سکتے ہیں. امام نے یہ قید نہیں لگائی کہ جب اطمینان ہو تب لینا. جی. حیث تدل علی ان المرتکز فی ذہن سائل کفایت و وثاقت راوی. اس روایت کو پڑھی تو سمجھ میں کیا آتا ہے؟ راوی یہ کہتا ہے کہ بس کیا وہ ثقہ ہے آپ کے نزدیک؟ امام نے کہا ہاں بس کافی ہے. یہ نہیں کہ مطلب کیا ہے اطمینان ہو نہ ہو. وہ فاسق بھی تھا جس کے بارے میں سوال نہیں، یونس بن عبد الرحمن بہت جلیل القدر صاحب تھے امام. تو یہاں پھر بات فاسق کی چل رہی ہے؟ نہیں، فاسق کی نہیں چل رہی ہے، ثقہ کی چل رہی ہے. ثقہ کی بات چلی ہے، لیکن دیکھیے ثقہ کی چل رہی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو ثقہ ہے وہ فاسق ہی ہو، یعنی دوسرے حوالے سے وہ گناہ گار ہی ہو. یہ مطلب لازمہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے بہت سے سنی ہو مگر کیا ہے زنا اور اس طرح کی جیسے برائیوں سے پرہیز کرتے ہوں. بالکل وہی بولیے، لازمہ نہیں ہے. حیث تدل علی ان المرتکز فی ذہن سائل کفایت و وثاقت الراوی هو الامام علیہ السلام قد امضاه علی ذلک. یعنی پھر راوی کے ذہن میں تھا یہ سوال، راوی کے ذہن میں سوال تھا کہ یونس بن عبد الرحمن ثقہ ہے یا نہیں آپ کے نزدیک؟ امام نے کہا میرے نزدیک ثقہ ہے. بس تو ان سے بات لیتے یعنی وہ شیعہ نہیں تھے، یعنی نشیت ہے. تو پھر انہوں نے یہ سوال کیوں نہیں کیا آپ کے نزدیک وہ عادل ہے یا نہیں؟ ثقہ ہی کا کیوں؟ عام طور سے ہم بھی آپس میں جب بات کرتے ہیں تو ثقہ ہی کی بات ہوتی ہے. آپ معاملہ جو کرتے ہیں تو یہ ثقہ ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک چلن ہوتا ہے عام طور سے. ہاں. وهكذا يمكن استفادة ذلك من صحيح احمد بن اسحاق التي رواها الكليني. کہ یہ تو ایک روایت ہے، اس طریقے سے ایک اور روایت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ احمد ابن اسحاق کی صحیح روایت ہے. احمد اسحاق کمی، ٹھیک ہے، الذي رواها الكليني عن محمد بن عبد الله الحميري ومحمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن جعفر الحميري عن احمد بن اسحاق عن ابي الحسن علیہ السلام. ٹھیک ہے. ہاں، یہ سوال کرتے ہیں کسی قال سألته وقلت من اعامل. سنیے گا، یہ امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا جا رہا ہے کہ مولا ہاں ہم کس سے معاملہ کریں. سنیے گا، وَمَنْ آخذو وَقَوْلُ مَنْ اقبلو. ٹھیک ہے کہ مولا ہم کس سے جو ہے کیا ہے معاملہ کریں. ٹھیک ہے، میں کس کی باتوں کو لوں، اخذ کروں، قبول کروں. ٹھیک ہے، اور کس کی قول کو جو کیا ہے قبول کروں. امن آخذ نہیں، میں اپنے مسائل کو کس سے لوں، میں تو دور رہتا ہوں. ٹھیک ہے، اور کس سے معاملہ وغیرہ کروں، کس سے جو ہے کیا ہے مثلا وہ کس کی بات کو قبول کروں اگر آپ کے حوالے سے کوئی بات کر رہا ہے تو. امام نے فرمایا فقال العمری ثقتی فمن ادى الیک عنی فعنی یؤدی. ٹھیک ہے، تو امام نے فرمایا کہ جو عمری ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ ثقہ ہے، میرا بھروسے مند ہے. ٹھیک ہے، فما ادى الیک عنی، جو کچھ وہ میرے حوالے سے تمہیں دے فعنی یؤدی، تو گویا کہ وہ سمجھ لو کہ میری ہی طرف سے دے رہا ہے وہ، یہ بھروسے مند. ٹھیک ہے، وما قال لك عنی فعنی یقول، اور میرے حوالے سے جو وہ بات کر رہا ہے کہ امام رضا نے فرمایا تو سمجھ لو کہ میں نے ہی فرمایا ہے. یقول، ٹھیک ہے، فعنی یقول فاسمع له واطع، لہٰذا تم اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو. فإنه ثقة المأمون، اس سے کہ وہ کیا ہے، وہ میرا ثقہ ہے
اور قابل اطمینان ہے، معمول ہے۔ فإن التعليل بقوله فإن ثقة المعمول يدل على أن المدار على وثاقة الشخص وأمانته دون الوثوق بالخبر۔ اب رہی بات یہ کہ یہاں پر امام نے جو یہ کہا کہ وہ میرا ثقہ ہے، وہ معمول ہے، یعنی امانت دار ہے، میرا امین ہے، کر کے يدل على، اس بات کو دلالت کرتا ہے کہ ان المدار علی وثاقۃ الشخص و امانت دون وثوق خبر۔ اس سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کی خبر کو اخذ کرنے میں اس کا کیا ہے، اس کا امانت دار ہونا کافی ہے، اس کا موثق ہونا کافی ہے، ٹھیک ہے، اس کی خبر سے اطمینان ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال لیکن ہمیں یہ جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب بات جو ہے وہ بہت ہلکی لگ رہی ہے، اور شیخ اعظم والی بات جو ہے زیادہ بہتر معلوم ہو رہی ہے، اس لیے کہ اگر کسی کے حوالے سے امام علیہ السلام کو تائید فرماتے ہیں تو اس سے بڑی اور وثاقت کیا ہو سکتی ہے، اور کیسے کسی کو اطمینان نہیں ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ یہاں تو معمولی سے ایک کاغذ پر ورقہ لکھ کے کوئی دے دیتا ہے مرجع کہ میں فلاں وکیل ہوں، تو آج انسان کا یہ کہ اطمینان کر لیتا ہے کہ ہاں بھائی یہ لیٹر لے کے آئے ہیں اور ان پہ اجازت نامہ ہے۔ جائے کہ امام علیہ السلام کسی کو نام لے کر کہہ دیں کہ وہ میرا موثق ہے، اگر وہ کچھ کہتا ہے تو سمجھ لو میں نے کہا، اگر وہ کچھ میری طرف سے دیتا ہے تو سمجھ لو میں نے دیا، تو اس سے بڑا اور اطمینان کیا ہو سکتا ہے؟ تو مجھے بھی شیخ اعظم انصاری والی بات جو ہے زیادہ بہتر معلوم ہو رہی ہے۔ الخبر الحسن، آئیے 3 نمبر پہ ہم نے کہا خبر صحیح، خبر موثق، خبر حسن، ٹھیک ہے۔ سوال وہل الخبر الحسن حجہ یا نہیں، ٹھیک ہے، خبر حسن بھی حجت ہے کہ نہیں؟ اختار المرزا النعینی و سید الخوئی حجیت ہو، سید خوئی اور مرزا نعینی نے اس کی حجیت کو اختیار کیا ہے۔ واستدل فی مصباح الاصول، اور مصباح اصول میں جو ہے وہ اس کی دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ علی ذالک بسیرۃ العقلاء، اس پر دلیل کیا ہے؟ سیرت عقلاء ہے، وہ کیا؟ بدعوی انہا قائمۃ علی ان امر المولا الموجہ لعبدہ اذا وصل بنقل امامی ممدوح لم یظہر فسقہ ولا عدالتہ یعمل بہ، ٹھیک ہے۔ سیرت عقلاء کیسے قائم ہوئی ہے کہ اگر کوئی ایسا شیعہ کہ جو عادل نہیں ہے مگر کیا ہے، ممدوح ہے، موثق بھی نہیں ہے، ہاں موثق بھی نہیں، ممدوح ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ کسی غلام سے آ کر کہے کہ تمہارے مولا نے تمہیں یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے، تو کیا امر مولا اس غلام کے حق میں نافذ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ جی ہاں نافذ ہوگا، وہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ امر المولا موجہ لعبدہ، اگر مولا کوئی امر دیتا ہے اپنے بندے کو، اور یہ نقل کون کر رہا ہے اس امر کو؟ ایک ایسا امامی کہ جو ممدوح ہے، اس سے کوئی فسق ظاہر نہیں ہوا ہے، ہاں، اور نہ ہی وہ عادل بھی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ یعمل بہ، اس پر عمل کیا جائے گا۔ کما ہے قائم علی العمل بالخبر الواصف بنقل امامی العادل، جس طریقے سے کوئی اگر امامی عادل آ کر خبر دیتا ہے تو عمل کیا ہے، تو اس طریقے سے اس پر بھی عمل کیا جائے گا۔ یعنی اب کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ تم تو کیا ہے امامی ممدوح، لہذا تمہاری بات پہ بھروسہ نہیں کروں گا، اور گویا کہ میرے مولا نے ایسا نہیں کہا ہے، اور اس کی سیرت عقلاء ہے اس پہ۔ وَيَرُدُّهُ امامی ممدوح، امام، ہاں وہی تو یعنی حسن اچھا، کہ نقل کرنے والا راوی شیعہ ہے مگر کیا ہے، فاسق نہیں ہے اور نہ ہی عادل ہے، بلکہ ممدوح ہے، اس کی مدح ہوئی ہے، تعریف کی گئی ہے اس کی۔ وَيَرُدُّهُ أَنَّ مَدْحَ الشَّخْصِ إِمَّا أَن يَسْتَفَادَ مِنْهُ تَوْثِيقُ أَوْ لَا، جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیں کسی شخص کی تمدیح، مدح کرنا اس کی، یا تو اس سے اس کی وثاقت سمجھ میں آتی ہے، وثاقت سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جواب کتنا مطلب اچھا دیا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں وضع وارد ہوئی ہے تو وضع سے کیا ہے، یا تو وہ موثق ہے یا موثق نہیں ہے۔ اگر موثق ہے تو پھر تو وہ اس میں داخل ہو گیا، اس میں خبر ثقہ میں، تو اس کی حجیت کس حوالے سے ہوگی؟ خبر ثقہ کے حوالے، خبر حسن کے حوالے سے نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ ثقہ نہیں ہے تو پھر وہ حجت نہیں ہے۔ فعل الاول، اگر وہ اس کی جو وثاقت، اگر حسن میں کیوں رکھا پھر اس چیز کو، جب پھر یہ کیوں آتی ہے حسن؟ مطلب ان کا قول ہو گیا نا، بعض علماء نے اس کو مانا ہے، جیسے سید خوئی ہے، مرزا نعینی نے باقاعدہ اس کو حسن کہا ہے، اس طرح سے انہوں نے ایجاد کی ہے علامہ حلی نے۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، جیسے اب اگر وہ اس کی مدح ہوئی تو وہ ثقہ میں پہنچ گیا، نہیں ہوئی ضروری نہیں ہے نا، یہ تو کہہ رہے ہیں ضروری نہیں ہے، ابھی بحث کر رہے ہیں کہ اگر کسی کی مدح ہوئی ہے تو یا تو وہ ثقہ ہوگا یا ثقہ نہیں ہوگا۔ وَيَرُدُّ أَنَّ مَدْحَ الشَّخْصِ إِمَّا يَسْتَفَادَ مِنْهُ تَوْثِيقُ أَوْ لَا، یا تو اس کی وثاقت تو سمجھ میں آئے گی یا وثاقت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ فعل الاول، اگر اس سے اس کی وثاقت سمجھ میں آ رہی ہے تو يدخل الخبر تحت خبر الثقہ ويخرج عن الحسن، تو اس صورت میں کیا ہے، یہ خبر ثقہ، خبر حسن سے ہٹ کر خبر ثقہ میں چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ وعلی الثانی، اور اگر یہ کہیں کیا، یعنی اس کسی کی مدد سے اس کا موثق ہونا ثابت نہیں ہے،
ٹھیک ہے. وہ ان کا نلایت کھلتا تھا خبر استقاء, تو گرچہ یہ خبر استقاء میں داخل نہیں ہے اس صورت میں, ظاہر سی بات ہے. الا ان الجزم بین اعقاد السیرت علی العمل به مشکل جدا, مگر یہ جزم کرنا کہ سیرت عقلا قائم ہے اس بات کے اوپر کہ اس کی خبر پر عمل کیا جائے گا, کہ یہ بہت مشکل ہے. اذ ما عدم استفاد توثیق مع المدح یکون احتمال تعمد کی ثابتا, اس لیے کہ دیکھیں جب وثاقت نہیں ہے اور فقط مدح ہے, ٹھیک ہے, تو فقط کسی کے حوالے سے مدح ہونا, ٹھیک ہے, اس کے یہ اس کی اس چیز کو ثابت نہیں کرتا کہ وہ کذب سے پرہیز کرتا ہے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کذب سے پرہیز نہ کرتا ہو سکتا ہے کسی اور جہت سے اس کی مدح کی گئی ہو. وکیف یدعی عمل العقلاء بخبر شخص یحتمل, اور کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے شخص کی مدح کی جائے کہ جو جان بوجھ کر کیا ہے, جس کے اندر یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ وہ کذب بول سکتا ہے, جھوٹ بول سکتا ہے. چنانچہ ہم یہ کہیں گے گویا کہ نظریہ مصنف یہ ہے کہ خبر سے حسن کی جو کیا حجیت نہیں ہے, حجیت نہیں ہے, جی ثابت نہیں, بس میزن آئینی اور سید خوئی کے نزدیک سید خوئی کے نزدیک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.